حضور کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے میری بات پہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد ایسا تھا کہ میرے آنسو ہی نکل گئے۔ حضور فرمانے لگے، جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا نا، اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے دے گا۔ رائی کے برابر تکبر۔ آپ کے آنسو نکل گئے، حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، محبوبہ ایک سوال کر لوں؟ حضور کہنے لگے، پوچھئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کیا اچھا لباس پہننا بھی تکبر ہے؟ کیا اچھا کھانا بھی تکبر ہوگا؟ کیا اچھے محل میں، اچھے گھر میں رہنا بھی تکبر کی نشانی ہوگی؟ میرے محبوب پاک کی تعلیمات دیکھیے، اور جب حضور بات سمجھاتے ہیں اور کیا موتی بکھرتے ہیں۔ آپ ذرا حضور کے لفظوں پر ذرا غور کیجئے۔ حضور فرمانے لگے، عبداللہ یہ تکبر نہیں، تکبر جس انسان میں ہوگا اس میں دو نشانیاں ہوں گی، ذرا خصوصی توجہ کیجئے گا۔ حضور فرمانے لگے، تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا کپڑا پہنو، اچھی جوتی پہنو، اچھی گھڑی لگاؤ، اچھے گھر میں رہو، اچھا کاروبار، اچھا کھانا، یہ تکبر نہیں۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ درزی ہے اور اس کے ساتھ والا درزی اسی عمر کا اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اس کو اس طرح سے کٹنگ نہ کرو، اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لو، وہ کہتا ہے جی ہن تو مینوں دسیں گا، یہ تکبر ہے۔ اور پھر یہ گمان کر لینا، اینوں کی پتہ ہے، یہ گمان کر لینا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ایک حق بات وہ آپ کے بھلے کی کر رہا تھا، آپ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ ایک آپ کا استاد آپ کو بتا رہا ہے، ایک بندے کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی آپ اس کو اس طرح نہیں، اس طرح سے کر لو، آپ کہتے ہیں تسی مینوں دسو گے۔ چھوٹے بتائیں بڑوں کو وہ معاملہ اور ہے، لیکن آپ کے ہم عصر، ہم عمر، ہم پلہ آپ کو بتائیں تو وہ بات اور ہے۔ حضور فرمانے لگے، ایک تو یہ تکبر کی نشانی کہ ایک تو حق بات کو تسلیم نہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے بڑے بڑے درویش دیکھے جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے تھے، لیکن اللہ کے بندے تھے، کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا نا کہ یہ اللہ کی اتنی رحمت ہے، آپ ایک بنگلے میں رہ رہے ہیں، بڑا آپ کا کاروبار ہے، تو وہ یہی کہتے تھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اپنی بات کو کبھی انہوں نے آگے نہیں کیا۔ لیکن حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے جبے اور کبوں میں بڑے بڑے متکبر لوگ دیکھے، جو جمعہ تو پڑھاتے تھے لیکن لوگوں کو سمجھتے تھے کہ بس یہ آتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، بس ہماری بات سنتے ہیں، یہ اور ہمارا کیا مقام، وہ یہ سوچا کرتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے درویشوں کو بڑی بڑی کوٹھیوں میں دیکھا، لیکن وہ اللہ کے لوگ تھے نا۔ کچھ لوگ برادری بیس پر، کہ اب چونکہ میں ملک فیملی سے میرا تعلق ہے، ملک کیڑا پہلے ہاتھ کھڑا کرے نا، ہاں جی، ناراض نہ ہو جائیے گا، یہ ایک سمجھانے کے لیے۔ ملک برادری سے چونکہ میرا تعلق ہے، اب ہم دوسروں سے ذرا سپیریئر ہے، ذرا اوپر ہے۔ رانا صاحب کہتے ہیں جی میرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں، چودھری صاحب کہتے ہیں جی کہ میری نظر میں تو سارے ہی نیچے ہیں۔ اب اچھا میں نے کئی ایسی چودھریوں کو بھی دیکھا ہے کہ جیسے منتیں کر رہے ہیں، مینوں کہہ دو بری چودھری، مجھے 2-3 دفعہ سیٹھ کو، نواب کو، چودھری کو، رانا صاحب کو، تو پھر ذرا دل کو ذرا تسلی ہوتی ہے، رب کی نظر میں سارے ہی، پھر ذرا گئی رب کی نظر میں سارے ہی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ میں کسی اعلیٰ قبیلے سے ہوں، تو قبیلوں کا تعارف تھا کہ صرف تمہاری جان پہچان ہو، یہ تو رب کو پتہ ہے نا کون سا قبیلہ افضل ہے اور کون سا قبیلہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہ سوچ بنا لینا کہ اب یہ میرا خاصہ تھا، اب یہ تکبر کرنا کہ میں سپیریئر فیملی سے ہوں، تو یہ رب کو بات پسند ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو پیسے کا بڑا تکبر ہوتا ہے، پیسہ آ جائے تو پھر وہ لوگوں کو پھر سمجھتے کچھ نہیں۔ پہلے تو لوگوں کا بڑا درد دل رکھتے ہیں، پھر جب اللہ پیسے دے دیتا تو پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کتنے ہے مہنگائی، اور بھائی مہنگائی ہے، آپ کے کمرے میں اے سی جو لگا ہوا ہے، آپ کو مہنگائی نظر کہاں آنی ہے؟ آپ کو وقت پہ کھانا مل جاتا ہے، آپ کو مہنگائی کہاں سے مل جانی ہے؟ آپ ایک اشارہ کرتے ہیں اور آٹا آپ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، آپ کو مہنگائی کہاں نظر آنی ہے؟ یہ جو پیسہ ہی ہے جو آپ کو مفت کا اعتماد دے دیتا ہے، مفت کا آپ کے دل میں تکبر بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دے دیا تو یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، چاند کی نشانی ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنے علم پر بڑا تکبر ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ یہ جو بلا ہے نا، یہ جو علم کا تکبر ہے،
یہ علماء میں زیادہ پایا جاتا ہے. میری تقریر زیادہ اچھی ہے, مجھے لوگ زیادہ سننے آتے ہیں, لہٰذا جو باقی مسجدوں کے وہ تو فارغ ہی ہیں, اور جو محلوں کے مسجدوں کے جو امام ہیں وہ تو بالکل ہی فارغ ہیں, وہ تو کسی کھاتے ہی نہیں ہیں. یہ تکبر ہے, یہ اللہ کو پسند ہے. اور یہ تو دینی علوم میں یہ تکبر ہے نا, دنیاوی علوم میں بھی بڑا تکبر ہے. جو بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, جس کی ماں نے زیور بیچا تھا, جس کے باپ نے اپنی زمینیں بیچی تھیں کہ میرا پتر ڈاکٹر بن جائے, میرا پتر وکیل بن جائے, میرا پتر انجینئر بن جائے, جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے پھر وہ بندوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. میں چونکہ میڈیکل کے شعبے سے میرا تعلق ہے تو میں نے کچھ ایسے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے جن کے لہجے میں تکبر ہوتا ہے, لہجے میں حقارت ہوتی ہے. کوئی پیشنٹ ان سے کہتا ہے کہ مجھے ذرا جلدی چیک کر لیں, میں ذرا بیمار ہوں. اور پتہ ہے سانو تسی کنا بیمار ہو, سارے بیمار نے, پتہ سانو تسی باہر بیٹھو جی تسی. یہ انداز تکبرانہ ہے. آپ تو اس بندے کو حقیر جان رہے ہیں. علم حاصل کرنے کا معنی یہ تھا کہ آپ لوگوں کو آپ حقیر جانیں. علم کا معنی یہ تھا کہ آپ لوگوں سے آپ سلام دعا بھی تکبرانہ طور پہ لیں. پھر آپ نے کورس کیے ہیں, لفظ یاد کیے ہیں, معاشرت نہیں سیکھی آپ نے حضور کے جو دین کا جو حسن ہے آپ نے وہ سیکھا ہی نہیں. نام کے مسلمان ہیں آپ حضور کی امت کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پتہ ہے جی سانو تو کتنا بیمار ہو, باہر بیٹھو, سارے بیمار نے. اور یہ زیادہ تر جو لوگ ہیں اس طرح کے ڈاکٹر, اب جو میڈیکل کے شعبے سے حضرات وابستہ ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیے گا, کہ جو سرکاری ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے. چلو یہ جو پرائیویٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ تو چلو پھر بھی کوئی موٹی تازی رقم لے کر آپ کی بات سن بھی لیتے ہیں, آپ کو مطمئن بھی کر لیتے ہیں. یہ جو سرکاری ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. یہ تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, چلو کچھ دوستانہ رہتا ہے ان کے ساتھ, چلو کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے. تو میں نے ایک دن وہ مجھے پوچھنے لگے کہ تاڑے کو آج کل کی حالات نے, مریض وغیرہ آ رہے ہیں. میں نے کہا شکر ہے الحمدللہ, اللہ سب کو صحت دے, تو آ جاتے ہیں بس ٹھیک ہے, اچھا گزارا ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی اسی سوشل سیکورٹی میں ڈاکٹر ہوں, آج کل ادھر میری ڈیوٹی ہے. تو میں کہا تاڑے کو پیشنٹ کا کی ریشو ہے. انہوں نے جو لفظ کہا تو میرا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ دل ہی ٹوٹ گیا. کہتے ہیں جی کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ آتے ہیں. میں نے ان سے پھر کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو جب وہ فیس ٹو فیس بات ہوئی تو میں نے پھر ان کو ریکارڈنگ سنائی ان کی. میں نے کہا یہ لفظ آپ نے کہے تھے کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح, یہ آپ تکبر کر رہے ہیں. آپ کے دل میں تکبر ہے کہ اللہ نے آپ کو 2 لفظ سکھا دیے ہیں, اللہ نے آپ کو تھوڑا سا علم دے دیا ہے, تو اب اللہ کی مخلوق اب کیڑے مکوڑوں سے مشابہت دیں گے. میں کہا ایسا نہ کریں, آپ مہربانی کریں. اور اللہ بڑا بے نیاز ہے, اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے. جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہو اللہ اس کو آخرت میں تو ذلیل کرے گا ہی. لیکن چند ہم نے مثالیں اس دنیا میں بھی دیکھے ہیں جو بڑا تکبر تھا, جن کی بڑی ٹھاٹ باٹ تھی, لوگ جھک کے سلام کرتے تھے, جب مرنے پہ آئے تو کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا, کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا سا, آپ جو بڑی اونچی اڑان پہ ہیں تو آپ تھوڑا سا نیچے تشریف لے آئیں. آپ مہربانی کریں, لوگوں کو لوگ ہی سمجھیں. اگر آپ نے کیڑے مکوڑوں کا ہی علاج کرنا تھا تو پھر آپ ڈنگر ڈاکٹر بنتے, جانوروں کا علاج کر لیتے آپ, وہ آپ سے شکایت نہیں کریں گے. لہٰذا آپ انسانوں کے ڈاکٹر ہیں تو انسان بن کے ان کی خدمت کی جائے. اور یہ جو علم ہوتا ہے پھر آپ کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے.